عید قربان پر جو سی ایم پنجاب نے کہا ہے کہ LWMC ہی تمام لاہور ڈویژن کو آپریٹ کرے گی، اسی پلان کے تحت ہو رہا ہے؟ آپ کے پروگرام کی وساطت سے ہم یہ بھی ایک اس پوڈ کاسٹ کے ریفرنس سے ریکویسٹ کریں گے کہ خدارہ عملہ ایک تو پہلے آپ کے ڈور اسٹیپ پہ آئے گا، ہم اس پہ 101% شور ہیں، عملہ آپ کے ڈور اسٹیپ پہ آئے گا، ناک کر کے آپ سے آفر کو کلیکٹ کرے گا. آپ ان کیمپس پہ جو آپ کی یونین کونسل میں لگائے گئے ہیں، عید میں ایک تو ایام ابھی باقی ہیں، تو تب تک لوگوں کے پاس یہ ٹائم ہے کہ وہ جا کے خود بھی وہاں انٹیمیٹ کر سکتے ہیں کہ جی ہمارے یہاں پہ اتنے بجے قربانی ہے، اور وہاں کے جو لوکل دروغاز ہوتے ہیں، ہمارے ورکرز ہوتے ہیں، وہ ان کے ساتھ آپ آلریڈی کوآرڈینیٹ کر سکتے ہیں، خود سے ڈور اسٹیپ پہ آئیں گے، آپ کوآرڈینیٹ کر سکتے ہیں. تیسرا یہ آپ تھوڑی دیر کے لیے ویٹ کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ اسے نالی میں بہا دیں، آپ اسے قریبی کسی بڑے اوپن ڈرین میں پھینک دیں، اور خدا نخواستہ آپ لاہور کی کینال میں پھینک دیں، جو کہ ایسے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں. اس پہ جو سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے وہ بڑا ایکٹیولی رول پلے کرتی ہے. لاسٹ ٹائم بھی اس پہ دفعہ 144 لگائی گئی تھی، اور اس سال بھی اس پہ دفعہ 144 نافذ کر دی جائے گی. کوئی بھی بندہ اس طرح کے ایکٹ میں پکڑا جائے گا الٹیمیٹلی اس کے لیے بھی ایک پرابلمٹک ہے. عید کا ایک تہوار کا موقع ہے اور لوگوں کے لیے بھی ایک پریشانی کا باعث ہے. تو ہماری لوگوں سے صرف یہی درخواست ہے کہ اگر اس سارے انیشیٹو لینے کے باوجود بھی کہیں پہ ان کو یہ فیل ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہمارا عملہ نہیں پہنچ سکا، یا ان کی قربانی لیٹ ہو گئی ہے، یا کوئی ایسا، تو ہمارا ہیلپ لائن نمبر ہے جی 1139 1139 پہ وہ کال کریں. ود ان 30 منٹس ہمارا عملہ آپ کے ڈور اسٹیپ پہ آئے گا اور آفرز جو ہے آپ کے گھر سے کلیکٹ کر کے لے کے. صحیح. لوگوں کو کیا پیغام دیں گے کہ بایو ڈیگریڈیبل جو پلاسٹک بیگ ہے وہ صرف آفرز کے لیے ہے اور کسی پرپز کے لیے؟ جی ایگزیکٹلی جی. میڈم سی ایم کا ویژن یہ تھا کہ ہم ہر گھر، ہر گلی کے لوگوں کی دہلیز پہ جا کے سب یعنی کہ ڈور اسٹیپ پہ جائے. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے. السلام علیکم. ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں قاسم بخاری. ناظرین، عید الاضحیٰ کی آمد ہے. اس موقع پر عوام کو صفائی ستھرائی کا سب سے بڑا مسئلہ درپیش ہوتا ہے اور حکومت بھی صفائی کے لیے انتظام کرتی ہے. آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں LWMC لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے اسپوکس پرسن جناب عمر چودھری صاحب. سر، آپ کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں. جی بہت شکریہ جی، تھینک یو. سر مجھے بتائیے گا کہ LWMC کا مینڈیٹ کیا ہے؟ جی لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی وزیر اعلیٰ پنجاب اور یہ نواز شریف صاحبہ کی ہدایت کے مطابق ستھرا پنجاب پروگرام کو لیڈ کر رہی ہے. اور ابھی جو لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا اسکوپ ہے وہ لاہور سٹی سے نکل کر، یا صرف لاہور سے نکل کر لاہور ڈویژن تک چلا گیا ہے. اچھا، ہمیں تو پتا تھا کہ LWMC صرف لاہور میں ہی آپریٹ کرے گی. ہاں جی، یہ چونکہ ابھی جب ستھرا پنجاب پروگرام اس سال کے آغاز میں لانچ کیا گیا تو اس میں جو تمام ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز پنجاب میں ایگزسٹ کرتی تھی ان کا دائرہ کار بڑھا دیا گیا ہے. صحیح. اب وہ صرف اپنے کیپٹل سٹی میں، جیسے لاہور میں لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی تھی، ملتان میں ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی تھی، تو سرگودا میں سرگودا ہے، ساہیوال میں ہے، اس طرح سے پنڈی میں ہے. تو یہ تمام ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز جو ہیں یہ اب اپنی ڈویژن لیول پہ اپنے تمام معاملات کو دیکھ رہی ہیں، آپریٹ کر رہی ہیں. صحیح. ایک بہت ہی اچھا اقدام جو وزیر اعلیٰ پنجاب صاحبہ کی طرف سے اٹھایا گیا وہ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کا تھا، تاکہ ان کے آنے کے فوراً بعد انہوں نے یہ ڈیسیژن لیا کہ میونسپیلٹی کا یہ کام جو ہے یہ اس کو ایک تو یہ کہ تمام دیہاتوں میں شہر کے لیول کی صفائی، اور تمام شہروں میں اور دیہاتوں میں بلکہ پورے پنجاب میں انٹرنیشنل معیار کی صفائی جو ہے اس کو میک شور کیا جائے. صحیح. اس کے لیے تمام کمپنیز کے دائرہ کار کو بڑھا کے ایک تو انہیں ڈویژن لیول پہ لے جایا گیا، اور نمبر 2 پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کا ایک کانسیپٹ انٹروڈیوس کروایا گیا تاکہ جو لوکل کمیونٹی کے لوگ ہیں انہیں بھی بزنس اپرچونٹی بھی ملے، اور جو ایک خدمت کا موقع ہے وہ بھی تمام لوگوں کو ملے اور لوگ جو ہے اس میں پارٹیسپیٹ کریں. تو اسی طرح سے جی لاہور میں بھی لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی لکیلی جو شہر لاہور ہے اور لاہور کی جو 10 تحصیلیں ہیں ان کے اندر تو ہم خود آپریٹ کرتے ہیں. صحیح. جس کو نارملی لوگ لاہور شہر سمجھتے ہیں، اس کے اندر 10 تحصیلیں ہیں بیسکلی، اور ان کو ہم نے 10 ڈفرینٹ ٹاؤنس کے اندر ڈیوائڈ کر دیا ہوا ہے، اور ہم اس کو پورا مانیٹر کرتے ہیں اور یہاں پہ آپریشنس کو میک شور کرتے ہیں. لیکن جو قصور، شیخوپورہ اور ننکانہ کے 3 ڈسٹرکٹس ہیں ان کے اندر جو 12 تحصیلیں بنتی ہیں ان کو ہم نے بھی پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ جیسا کہ وزیر اعلیٰ صاحبہ کا ویژن ہے اس کے اکارڈنگلی اس کو ہم نے ڈیوائڈ کیا ہے، اور اس کو پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے تحت ڈفرینٹ کانٹریکٹرز جو ہیں
وہ وہاں پہ صفائی انتظامات کو میک شور کر رہے ہیں۔ LWMC کے جو افسران ہیں وہ وہاں پہ مانیٹرنگ رول پہ ان 12 تحصیلوں کے اندر۔ لاہور شہر کی صفائی جو ہے وہ LWMC کے ذمے ہے۔ تمام تر میونسپل سالڈ ویسٹ، تمام تر جو شہر میں آپ کو صفائی نظر آتی ہے، جو آپ کو ڈفرینٹ جگہوں پہ لوگ اسکریپنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، سپرنکلنگ ہوتی ہے، روڈ واشنگز ہوتی ہیں، یہ سارے کا سارا کام جو ہے یہ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی دیکھتی ہے جی۔ تو سر عید قربان پر جو CM پنجاب نے کہا ہے کہ LWMC ہی تمام لاہور ڈویژن کو آپریٹ کرے گی، اسی پلان کے تحت ہو رہا ہے؟ جی ایگزیکٹلی، جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا کہ ستھرا پنجاب میں چونکہ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا دائرہ کار بڑھا کر پوری ڈویژن لیول پہ کر دیا گیا ہے، تو اس سال عید قربان کی ذمہ داری بھی LWMC کے کندھوں پہ پورے لاہور ڈویژن کی ہے۔ تو شہر لاہور میں آپریشن تو LWMC خود رن کر رہی ہے ڈائریکٹلی، اور باقی تمام تحصیلوں میں ہم اس کو مانیٹر کر رہے ہوں گے۔ تمام جو گائیڈ لائنز ہیں، جو SOPs ہیں، وہ سیم ہیں جو لاہور میں ہمیں اپلائی کرتے تھے۔ ہمیشہ سے LWMC ایک ماڈل کمپنی کے طور پہ پاکستان میں موجود رہی ہے، اور پچھلے 14-15 سالوں میں جو خدمات لاہور کے شہریوں کو دی ہیں، اب اسی ماڈل کو ایکچولی امپلیکیٹ کیا گیا ہے پورے کے پورے پنجاب میں۔ اور اسی طرح ہم بھی اپنے جو باقی کی ڈسٹرکٹس ہیں، جو باقی تحصیلیں ہیں، ان میں سیم ماڈل اپلائی کر رہے ہیں، جو کہ ہم نے پچھلے سالوں میں یہاں ایکسپیرینس کیا، جس کے ذریعے سے لوگوں کو بہترین صاف ستھرا خوشگوار ماحول دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ ماڈل جو ہے یہ ہم ریپلیکیٹ کریں گے اپنی تمام تحصیلوں کے اندر، اور بالکل اسی معیار کی، بلکہ اس سے بھی اچھی کوشش ہو رہی ہے کہ تمام گزشتہ سالوں سے بہترین عید جو ہوگی وہ اس سال ہوگی۔ صحیح سر، مجھے بتائیے گا کہ LWMC کا کوئی کنٹرول روم ہے اور ڈیش بورڈ کوئی بنا ہوا ہے جہاں تمام تصاویر آئیں کہ یہ جگہ گندی تھی، یہ صاف ہو گئی ہے؟ جی، اب چونکہ ایک ڈیجیٹل ایرا چل رہا ہے، تو ویسٹ مینجمنٹ کا پورا سیکٹر بھی میرا خیال ہے اس کے ساتھ ساتھ ایوالو ہو رہا ہے۔ LWMC نے بہت پہلے سے، اور خاص کر کے ستھرا پنجاب کی لانچنگ کے بعد سے، ایک بڑا اسٹیٹ آف دی آرٹ کنٹرول روم جو ہے وہ اسٹیبلش کیا ہے۔ ویسے تو پنجاب لیول کا کنٹرول روم بھی ہے جو کہ سیکٹری لوکل گورنمنٹ صاحب کے آفس میں ہے، وہ وہاں سے مانیٹر کرتے ہیں، لیکن لاہور کے لیول کا جو کنٹرول روم ہے وہ LWMC کے ہیڈ آفس میں موجود ہے۔ وہاں پہ تمام تر فلیٹ کی نگرانی جو ہے، جیسے اگر میں آپ کو بتاؤں کہ لاہور میں 1400 وہیکلس اپروکسیمیٹلی شہر میں کوڑا کلیکٹ کرنے کے لیے اور گلی محلوں کو صاف بنانے کے لیے نکلتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اضافی کام اس سال میں ہوا ہے، ستھرا پنجاب کی لانچنگ کے بعد ہوا ہے، وہ اضافی فیچر یہ ہے کہ اس سے قبل لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کنٹینر بیسڈ ماڈل پہ کام کر رہی تھی۔ اچھا، کہ ہم نے گلی محلے میں کنٹینر پلیس کیے تھے، سٹیزن نے خود جانا ہے اور اس کنٹینر میں کوڑے کو پھینکنا ہے، LWMC کی گاڑی آئے گی اس کو وہاں سے کلیکٹ کرے گی۔ لیکن ابھی میڈم CM کا ویژن یہ تھا کہ ہم ہر گھر، ہر گلی کہ لوگوں کی دہلیز پہ جا کے سب یعنی کہ ڈور سٹیپ پہ جائیں، تو اب ڈور ٹو ڈور ویسٹ کلیکشن کا ایک میکنزم انٹروڈیوس ہو گیا۔ اس کے تحت یہ پلان ہوا کہ لاہور کی چونکہ 274 یونین کاؤنسل ہے، 274 کا نمبر ہے، تو ہم نے ایک اپروکس ایک نمبر نکالا کہ جی اگر پاپولیشن وائز ہم ڈیوائڈ کریں تو اراؤنڈ 10 رکشاز ہر UCs کے اندر ریکوائرڈ ہوگا، جس سے ہم ہر گھر کو جا کے ناک کر سکتے ہیں۔ تو لکیلی یہ پروجیکٹ میڈم نے اپروو کیا اور ہم نے اس کو امپلیمنٹ کر دیا، تو اب ہر گھر کی دہلیز سے جا کر ویسٹ کلیکشن کے لیے 2700 سے زائد رکشاز جو ہیں وہ اس وقت مارکیٹ میں موجود ہیں، صرف شہر لاہور میں۔ یعنی کہ LWMC کے پاس اتنا بڑا فلیٹ ہے کہ 2700 سے زائد رکشاز جو کہ گھر گھر جاتے ہیں، ہر گھر سے جا کے ویسٹ کلیکشن کر رہے ہیں۔ عید کے موقع پہ یہ رکشاز آپ کو ایکٹیو نظر آئیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ 1400 کا باقی کا وہیکل فلیٹ جو ہے، جس میں منی ڈمپرز ہیں، بڑے ڈمپرز ہیں، ہماری لوڈریز ہیں، باقی کی چین آرم رولز ہیں، کمپیکٹرز ہیں، کیونکہ ڈرمز تو ابھی بھی شہر میں موجود ہیں۔ یہ مارکیٹس کی سہولت کے لیے، جو دکانوں کے علاقے، کمرشل علاقے ہیں، وہاں پہ یہ اس کی ضرورت رہتی ہے۔ رکشہ جب چکر لگا رہا ہوتا ہے تو یقیناً کچھ مارکیٹس جو ہیں وہ اوپن ہوتی ہیں، کچھ کلوز ہوتی ہیں، تو جو کلوز ہوتی ہیں جب وہ آئیں تو ان کو یہ بار بار ترغیب بھی دی جاتی ہے، اویئرنیس کے سیشنز ہوتے ہیں کہ وہ اپنا ویسٹ نکالیں اور قریبی ڈسٹ بن کے اندر پھینک دیں۔ اس ڈسٹ بن کو کلیئر پھر ہماری گاڑیاں کرتی ہیں، اس کو ٹیمپریری کلیکشن پوائنٹ پہ لے جایا جاتا ہے، اور ٹیمپریری کلیکشن پوائنٹ سے پھر ہم مین لکھوڈیر ڈمپ سائٹ پہ اس کو ڈمپ کر لیتے ہیں۔ صحیح سر، لکھوڈیر کا آپ نے ذکر کیا، ڈمپنگ پوائنٹ ہے، اس سے پہلے ایک محمود بوٹی میں ڈمپنگ پوائنٹ ہوتا تھا، بند ہو گیا، اور آج کل میڈیا میں اس کی بڑی ہائپ بھی تھی کہ LWMC نے ادھر سے کاربن کریڈٹ کا ایک سسٹم۔ جی میں ایڈ کرتا ہوں۔ جی ابھی جو LWMC چونکہ میں نے جیسے عرض کیا کہ 2011 سے آپریشنل کمپنی ہے،
تو جو شہر کی پرانی ڈمپ سائٹ تھی جو شاید یہ کمپنی بننے سے بھی پہلے سے ڈمپنگ وہاں سے، اور پھر جی کافی پرانی، وہ محمود بوٹی تھی. محمود بوٹی ڈمپ سائٹ کی جو کیپیسٹی تھی وہ 2016 میں مکمل ہو گئی. اس ڈمپ سائٹ کو مزید ڈمپنگ کے لیے کلوز کر دیا گیا. جو انڈر ڈیولپنگ کنٹریز میں ایک میکانزم ہوتا ہے کہ ہم اس کی سوائل لیئرنگ کر دیتے ہیں، اس کی سوائل لیئرنگ کر کے اس پہ پودے لگانے کی ایک کوشش بھی کی گئی اور اس کو وہاں پہ کلوز کر دیا گیا. اور پھر ہم موو کر گئے لکھو ڈیر کی طرف، جو کہ 200 ایکڑز کی تقریباً لینڈ ہے، اور وہاں پہ ویسٹ ٹو انرجی کا ایک پوائنٹ چھوڑا گیا ہے کو 25 ایکڑ کی لینڈ، اور باقی کی لینڈ کے اوپر کچھ جگہوں پہ ایڈمنسٹریٹو آفسز ہیں، اور پھر باقی جگہوں پہ ڈمپ سائٹ بن گئی جو کہ سائنٹیفک بیسس پہ سٹارٹ ہوئی تھی. اور پھر وہ تو جیسے ہی ہم نے دیکھا کہ میڈم وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ تشریف لائیں، تو میڈم کے جو ڈفرینٹ انوویٹو پروجیکٹس ہیں ان میں سے ایک کاربن کریڈٹ کے ڈفرینٹ پروجیکٹس بھی ہیں. جو محمود بوٹی ڈمپ سائٹ ہے یہ ون آف اٹس کائنڈ ہم اسے کہتے ہیں، اور یہ شاید پاکستان کا پہلا ایسا لینڈ فل سائٹ ہے جس پہ کاربن کریڈٹ کے تحت ایک پورے کا پورا ایک پروجیکٹ لگایا گیا. روڈا اس میں ہمارے ساتھ پارٹنر کر رہا ہے، جی LWMC اور روڈا کی پارٹنرشپ کے ساتھ کاربن کریڈٹ کا ایک پروجیکٹ لگا، جس کے اندر فیز 1 کے اندر چونکہ وہ جو کیپنگ کی گئی تھی، سوائل لیئرنگ کی گئی تھی، وہ صرف سوائل لیئرنگ تھی، وہ اس طرح سے ایک پراپر کلوجر آف لینڈ فل سائٹ نہیں تھا. تو اب اس کو بڑا سائنٹیفک طریقے سے اور اسٹیٹ آف دی آرٹ انٹرنیشنل جو ایکسپرٹس ہیں ان کی رائے کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کو انگیج کرتے ہوئے، اب اس کو ایک تو پورا بڑے اچھے طریقے سے اس کی لینڈسکیپنگ ہو رہی ہے، اس کو چینلائز کیا جا رہا ہے. اگر یہاں سے کوئی لیچڈ واٹر نکلتا ہے اس کے لیے ٹریٹمنٹ پلانٹس لگائے جا رہے ہیں، اور اس کی لینڈسکیپنگ کر کے اس کی پراپر سوائل لیئرنگ کا جو طریقہ کار ہوتا ہے، اور اس کے اندر گیس کے وینٹس لگائے گئے ہیں کہ اگر اس میں کوئی میتھین گیس انٹریپڈ ہے جو کہ کوڑے میں پڑے رہنے سے، ڈمپ رہنے سے، ڈی کمپوزیشن کے عمل سے نکلتی ہے، تو اس کو پھر اس کا حصول ممکن کیا جائے اور اس کو پھر پروسیس کر کے کنٹینرز میں شفٹ کیا جائے یا اس کو یوزفل بنایا جائے. نمبر 1. نمبر 2 یہ آپ دیکھیں کہ کچھ ہی مہینوں کے بعد یہاں پہ ایک بہت خوبصورت پارک بن جائے گا. اچھا، LWMC روڈا کے ساتھ ادھر پارک بھی بنائے گی. جی جی، یہ جو لینڈسکیپنگ ہو رہی ہے یہ پہلے مرحلے میں اس کی کیپنگ مکمل ہوگی، جو سٹینڈرڈز کے مطابق سوائل لیئرنگ ہونا تھی وہ لیئرنگ ہو جائے گی. آپ دیکھیں گے یہ بہت پیارا لینڈسکیپ بنا ہے وہاں پہ. اب اس کے اندر پلانٹیشن کا عمل شروع ہوگا، تو اس کو ہم ایک تو اس میں جی اربن فارسٹ لگنے جا رہا ہے. صحیح، ٹھیک ہے، ایک شہری ماحول کے مطابق اس میں ایک اربن فارسٹنگ کا کانسیپٹ ہے دنیا میں، اس کو یہاں پہ اپلائی کیا جا رہا ہے. اور نمبر 2 یہاں پہ سولر پارک بنے گا. ایک اربن فارسٹ لگے گا، ایک اربن فارسٹ اور ایک سولر پارک لگے گا. سولر پارک کے ذریعے سے ہم جی 5 میگا واٹ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، وہاں سے بجلی الیکٹریسٹی جنریٹ ہوگی، جو کہ LWMC کا اپنا کمپوسٹ پلانٹ بھی وہاں پہ بالکل ساتھ ہی ایڈجیسنٹ ہے، وہاں پہ یوٹیلائز ہو سکتی ہے یا نیئر بائی انڈسٹری کو دی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، چونکہ ان دونوں پروجیکٹ کے ذریعے سے کاربن امیشن کو منیمائز کیا جا رہا ہے اور اس کے اگینسٹ الٹیمیٹلی کاربن کریڈٹس ملتے ہیں. تو اس میں ایک اور جو انٹرسٹنگ فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ اس میں گورنمنٹ آف پنجاب کا کوئی 1 روپیہ انویسٹ نہیں ہوا. تو یہ سارے زیرو انویسٹمنٹ کے ساتھ کاربن کریڈٹس کی فنڈنگ کے ذریعے سے اس پروجیکٹ کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے. اور یہ CM پنجاب کے اعرام میں پہلی دفعہ CM پنجاب صاحبہ کے آنے کے بعد جو پہلا پروجیکٹ کاربن کریڈٹ کا اپنی نوعیت کا لینڈ فل سائٹ سے ریلیٹڈ، چونکہ یہاں پہ ایک تو لینڈ فل سائٹ کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا. یہ تو میڈم نے آ کے 17 پنجاب پروگرام میں یہ انٹروڈیوس کرایا کہ جی ہم پنجاب بھر میں بھی لینڈ فل سائٹ بنائیں گے. صرف لاہور میں ایک اپنی نوعیت کی لینڈ فل سائٹ جو ہے ایکٹیو لینڈ فل سائٹ چل رہی تھی، تو اب اس طرح کی 5 لینڈ فل سائٹ بڑے لیول کی. اور یہ پابند کیا گیا ہے اس 17 پنجاب کے کانٹریکٹ میں کہ تمام جو کانٹریکٹرز ہیں ایسا نہیں ہوگا کہ جیسے ہم کسی گاؤں میں جاتے تھے یا چھوٹے شہروں میں جاتے تھے تو شہر کے جہاں انٹری پوائنٹس ہوتے تھے، ایگزٹ پوائنٹ، وہاں کوڑا ہی کوڑا ہوتا تھا. تو اب اس کی پراپر آرگنائزڈ قسم کی لینڈ فل سائٹس ڈیزائن ہوئی ہیں. تمام کانٹریکٹرز باؤنڈ ہیں، ادروائز ان کو پینلٹیز امپوز ہوتی ہیں. انہوں نے جو کوڑے کو موو کروانا ہے ایک جگہ، اس کو انہوں نے تارپولین کے ذریعے سے اس کو کور کرنا ہے. لاہور میں بھی ہے، پورے پنجاب میں بھی ہے. تو اس سے بہت اچھا ماحول پہ ایک اچھا اثر ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. جو اس طرح کے بڑے پروجیکٹس ہو رہے ہیں جس میں کاربن کریڈٹس کی چیزیں شامل ہیں اور اس کاربن فائنینسنگ کے ذریعے سے چیزیں ہو رہی ہیں، اس میں دنیا میں ایک بہت اچھا امیج کیا ہے پاکستان کا کہ پاکستان ایک انوائرمنٹ
فرینڈلی کنٹری ہے اور ہم لوگ انوائرمنٹ سیفٹی کے لیے بھی بڑے کنسرن ہیں اور اس کے لیے سینئر منسٹر صاحبہ بھی کافی ایکٹیو ہیں اور وہ اس میں اپنا ڈفرینٹ میٹنگز کرتی رہتی ہیں اور کاربن کریڈٹ کے حوالے سے ڈفرینٹ پروجیکٹ پچ بھی کیے جا رہے ہیں جو اگلے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں پنجاب میں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ کاربن کریڈٹ کے پروجیکٹ لے کر آئیں گے اور اس سے اچھی کاربن فنڈنگ بھی ہمیں ملے گی اور اس سے ہمارا جو ماحول ہے وہ بھی بہت بہتر ہوگا. اچھا عمر صاحب مجھے بتائیے گا CEO LWMC کے جو ہیں بابر صاحب دین بڑے ایکٹیو نظر آتے ہیں فیلڈ میں, انہوں نے ریسنٹلی فیلڈز کا وزٹ بھی کیا ہے, تو آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ عید پہ زیرو ویسٹ کب تک کس ٹائم تک ہم شہر کو کلین کر دیں گے؟ جی یہ بڑا اچھا کوشچن کیا آپ نے. دیکھیے جی ہر سال کی طرح اس سال بھی تیاریاں بھرپور کی گئی ہیں, بڑا میگا آپریشن ہوتا ہے. صحیح. دیکھیے لاہور میں اگر ہم صرف بات کریں تو روزانہ کی بنیاد پر جو ویسٹ کی جنریشن ہے وہ اراؤنڈ 5000 ٹنز ہے. اچھا 5000 ٹنز آ ڈے ہم لوگ ویسٹ کلیکٹ کرتے ہیں شہر سے اور اس کو ڈمپ سائٹ پہ لے کے جاتے ہیں, جو کہ اٹ سیلف ایک بڑا نمبر ہے. لیکن اب اسے اگر ہم عید کے ساتھ کمپیئر کریں تو عید کے دنوں میں جی جو پر ڈے ایوریج آتی ہے وہ اراؤنڈ 20,000 ٹن ہوتی ہے. اچھا 4 ٹائم زیادہ ہے, 4 ٹائم زیادہ ہے ڈیلی کیپیسٹی سے. لیکن اس کے لیے چونکہ کمپنی کا یہ میجر ٹاسک ہے اور ہمارے پورے سال ہم اس کے لیے پریپیئر کرتے ہیں تو بھرپور تیاری کی گئی ہے اور جو اس پہ کلیئر ڈائریکشنز ہیں, ایک تو چاند رات میں پورا زیرو ویسٹ آپریشن ہوگا, پورا شہر آپ کو بالکل چمچماتا ہوا نظر آئے گا. جب صبح آپ عیدگاہوں کے لیے جائیں گے انشاءاللہ تو وہاں پہ گلیاں سپرنکلنگ آف واٹر کا جو ایک ٹاسک ہے وہ دے دیا گیا ہے ٹیموں کو, پانی کا چھڑکاؤ ہو رہا ہوگا, آپ کو چونے لگے ہوئے ملیں گے. مساجد اور عیدگاہوں کی بڑی خوبصورت صفائیاں کی گئی ہیں, ان کی واشنگ کا ایک سلسلہ ہوتا ہے عید سے قبل ہم کرتے ہیں, وہ مکمل کر لیا گیا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ پھر آفرز کلیکشن ایک جو بڑا چیلنج ہے وہ شروع ہو جاتا ہے اور اس کو اپروکس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر روز کوئی 5-6 بجے کے قریب 7 بجے کے قریب, کیونکہ دن میں قربانی ہو رہی ہوتی ہے اور ظہر کے بعد عصر کے قریب تک ہم دیکھتے ہیں یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کی کلیکشن بالکل ساتھ ساتھ ہو رہی ہوتی ہے. آپ یہ دیکھیں گے بڑا حیران کن رسپانس ہے LWMC کا. سم ٹائمز تو لوگ ہمیں یہ بھی رپورٹ کرتے ہیں کہ جی ابھی ہم قربانی کر رہے ہوتے ہیں تو 3 دفعہ LWMC کی ٹیم ہو کے چلی گئی ہے. کہ یہ تو میرا پرسنل بھی ایکسپیرینس ہے کہ قربانی کر رہے ہیں اور اسٹاف آ گیا ہے کہ جی آفرز جو ہیں وہ کلیکٹ کروا دیں. یہ تو پرسنل ایکسپیرینس ہے میرا. تھینک یو ویری مچ جی. یہ بڑی حوصلہ افزا بات ہے کمپنی کے لیے بھی. تو ہمارے جی ورکرز ڈور ٹو ڈور چونکہ پریکٹس آلریڈی ہو چکی ہے ستھرا پنجاب انیشیٹو کی وجہ سے, رکشاز موجود ہیں ان کے پاس, منی ڈمپرز ان کے پاس موجود ہیں, پریپریشن ان کی ہو چکی ہے. چونکہ یہ لوگ ویل انفارمڈ ہوتے ہیں ایریا کے بارے میں, ہر روز یہ ورکر جا رہا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ کس گلی میں کس محلے میں کتنی قربانی ہے اور میں نے اس کو کہاں سے کیسے کلیکٹ کرنا ہے. صحیح. ٹھیک ہے جی. اراؤنڈ اگر ہم بات کریں تو 180 پلس قربان گاہیں بن جاتی ہیں جہاں پہ اجتماعی قربانیاں ہوتی ہیں. بڑا شہر ہے تو یہاں پہ جب بڑی اجتماعی قربانی ہو رہی ہوتی ہے اس کے لیے الگ سے ریسورسز ہم پہلے ہی ڈپیوٹ کر چکے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ 50 قربانی ہونی, یہاں پہ 100 قربانی اگر بڑے جانور کی اکٹھی ہونی ہے تو اس کی اتنی کیپیسٹی کی چیزیں وہاں پہ موجود ہیں اور وہاں پہ ڈیڈیکیٹڈ اسٹاف کی ڈیوٹی ہے. تو یہ ساتھ ساتھ ہی کلیکشن والا پروسیس چل رہا ہوتا ہے. کاز اگر یہ گلی محلوں میں آفرز پڑی رہ جائیں اور خدا نہ خواستہ اگر یہ پھٹ جائے اور اگر اس کو ماحول دوست ویسٹ بیگ کے اندر بند کر کے عملے کے حوالے نہ کیا جائے تو یہ پھر ایک بدبو تعفن کا باعث بننا شروع ہو جاتی ہے. سر مجھے بتائیے گا کہ ماحول دوست ویسٹ بیگ, بایو ڈیگریڈیبل ویسٹ بیگ پہلے بھی LWMC دے رہی تھی, اس دفعہ آپ جی بالکل جی. ابھی اس بار بھی ماحول دوست ویسٹ بیگز جو ہیں کوئی 15 لاکھ کے قریب ویسٹ بیگ شہریوں میں تقسیم کیے جا رہے ہیں. اس کا سلسلہ آلریڈی جاری ہے. تمام تر منڈیوں میں جی ہمارے کیمپس لگائے جاتے ہیں اسپیشل, جہاں پہ جو بھی کوئی شہری قربانی کا جانور لے کے جا رہا ہوتا ہے اسے فری آف کاسٹ یہ ویسٹ بیگز دیے جاتے ہیں. تو اس کا ایکسپینس LWMC اور گورنمنٹ آف پنجاب اس کو بیئر کرتی ہے جی. شہریوں کی چونکہ ایک فلاح والا کام ہے, ان کے بہتری کے لیے ہے, ماحول کو سیو کرنے کے لیے ہے کہ یہ علائشیں اور جو جانوروں کی باقیات ہیں عید کے دن اس میں پیک کر کے عملے کے حوالے کی جائے. یہ بایو ڈیگریڈیبل بیگز ہوتے ہیں. اس کے لیے ڈیڈیکیٹڈ جی 5 ڈمپ سائٹ جو ہے شہر کے ارد گرد بنائی جاتی ہیں. اچھا صحیح. لکھوڈیر تو ہے ہی ہے, وہاں پہ بھی ڈگنگ کی جاتی ہے اسپیشلی. اس کے علاوہ ٹبا کے قریب ہے, سگیاں کے قریب ہے, 4 مختلف جگہوں پہ, تاکہ کلیکشن کا جو پروسیس ہے وہ بھی ڈسٹرب نہ ہو, ایفیشینٹ رہے, ٹائملی رہے. اور ہم نے جو جس ایریا کے قریب کی ڈمپ سائٹ ہے وہاں ہم ایک ٹیمپریری پوائنٹس بھی بناتے ہیں جو کہ اراؤنڈ 104 پوائنٹس اس سال اسٹیبلش کیے گئے ہیں. 104
عارضی کلیکشن پوائنٹس ہیں, تاکہ گلی محلے سے اکٹھا کیا چھوٹی گاڑی نے, اسے نیئر بائی ڈمپ کر دیا. وہاں پہ بڑی گاڑیاں آلریڈی پلیسڈ ہیں, وہاں کرینیں لگی ہوں گی, وہ اس کو اٹھا کے بڑی گاڑیوں میں ڈالیں گی اور یہ اپنی نیئرسٹ جو ڈمپ سائٹ ہے, مین ڈمپ سائٹ ہوگی, وہاں جا کے اس کو ڈمپ کریں گی. اس کا جو پراپر ایس او پیز ہوتے ہیں, نارملی جو ریکمینڈڈ ہے 4 فیٹ کی لیئر ہوتی ہے آفلس کی, 1 فیٹ کی لیئر ہوتی ہے سوائل کی, مٹی کی, ٹھیک ہے, پھر اس کے اوپر آفل, پھر مٹی. پھر اس کے لیے آلریڈی ہم ڈگنگ کر لیتے ہیں, اس سے قبل اس کی ڈگنگ کی جاتی ہے, کافی فیٹ گہرے یہ ڈگ کرنے کے بعد یہاں پہ آفلس کی جو ہے پراپر ہم اس کی تلفی کو یقینی بناتے ہیں. تو یہ سر ایک بڑا ایکسٹینسو آپریشن ہوتا ہے. LWMC اس کے لیے فلی پریپیئرڈ ہے اور وی آر ویری ہوپ فل کہ جی ہر روز شام کو شہری جب بھی اپنے بچوں کے ساتھ باہر نکلیں گے تو بہت خوشگوار بڑا کلین انوائرمنٹ ان کو دیکھنے کو ملے گا, چونکہ یہ عمل سارا دن ساتھ ساتھ چل رہا ہے. اور تھرڈ ڈے اراؤنڈ 5-6 بجے کے قریب کلوزنگ سیرمنی ہو رہی ہوتی ہے جی ہر سال, اور لکیلی اور اس میں تمام آفرز کلیئر ہو چکی ہوتی ہیں, تمام جو کنٹینرز ہمارے پڑے ہوتے ہیں ان کو واش کیا جا چکا ہوتا ہے. جو بڑی قربان گاہیں ہوتی ہیں وہاں پہ فنائل ملے پانی کے ساتھ, اور جو مساجد میں بڑی مدارس کے اندر اجتماعی قربانیاں ہو رہی ہوتی ہیں وہاں پہ عرق گلاب اور اس کا چھڑکاؤ بھی کیا جا رہا ہوتا ہے تاکہ اسمیل سے چھٹکارا پایا جائے. واشنگ کی جاتی ہے تاکہ جو بڑی اجتماعی قربان گاہیں وہاں پہ اسپیشلی, تاکہ لوگوں کو ایک خوشگوار ماحول جو ہے اس کی فراہمی یقینی بنائی جائے. صرف مجھے بتائیے گا کہ ایکسٹینسو آپریشن ہوگا جیسے ہمیشہ کی طرح ہوتا ہے, آپ کا جو سٹاف ہے اسے اعزازیہ فراہم کیا جائے گا؟ جی بالکل جی ایسا ہی ہے. اس میں ایک تو سب سے پہلے بابر شاہب الدین صاحب کی ڈائریکشن پہ گرمی کا موسم ہے, بڑا ٹف ویدر ہے جس میں یہ سارا کام آپ کو آفس کو کلیکٹ کرنا, اٹھانا, تھرو کرنا ایک ٹف کام ہے. تو ایک تو واٹر کولرز کو ہم نے بڑا میک شور کیا ہے اسپیشلی, تاکہ ہر وہیکل کے اوپر, ہماری ہر وہیکل کے اوپر ایک ڈیڈیکیٹڈ واٹر کولر جو ہے وہ سٹاف کو دیا گیا ہے, سٹاف کی ویل بینگ کے لیے. اور ہماری جتنی جو ہماری ورک شاپس ہیں وہاں پہ بڑے اچھے سسٹمز لگا دیے گئے ہیں, ٹھنڈے پانی کے کولر جو ہیں انسٹال کروائے ہیں جو آٹومیٹڈ ہیں سارے اور زیادہ کیپیسٹی والے ہیں. تو یہ گاڑیاں جب وہاں سے نکلیں گی فرسٹ ٹائم تو یہ وہاں سے فل کریں گی. اگر یہ اس کے بعد ان کو سارے دن کے لیے یہ ڈائریکشن ہے کہ یہ ٹھنڈا پانی اپنے ساتھ, اسٹوک کا چونکہ ایک خطرہ ہے, اور ورکرز جنہوں نے 3 دن کام کرنا ہے, اگر وہ خدا نخواستہ پہلے دن کو ایسا معاملہ, دوسرے دن تو وہ پھر آپریشن بھی ڈسٹرب ہوتا ہے. تو ایک تو ان کے لیے یہ میک شور کر دیں. نمبر 2 یہ ہے کہ جی بالکل اچھے صفائی آپریشن کے بعد ہر سال یہ جیسے میڈم نے لاسٹ ایئر بھی اناؤنس کیا تھا, بالکل ایک فل سیلری جو تھی وہ ورکرز کو دی گئی تھی ایز اے بونس اعزازیہ کے طور پہ. جی موٹیویٹ ہو, کیونکہ یہ بار بار ایونٹس آتے ہیں. لاہور شہر تو ماشاءاللہ میلوں ٹھیلوں کا شہر ہے, مشہور ہے, اور میڈم سی ایم کی یہ بالکل ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ ان کے آنے کے بعد سے یہ سارا کلچر جو ہے ریوائیو ہوا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی یہاں پہ پنجاب کلچرل ایونٹس ہو رہے ہیں, کبھی فیسٹیولز ہو رہے ہیں, کبھی لینگویج کے فیسٹیول اردو فیسٹ ہو رہا ہے, کبھی یہاں پہ الحمرہ میں ہمیں ایکٹیویٹیز نظر آتی ہیں. تو ماشاءاللہ کبھی میچز ہیں, کبھی چیمپئنز ٹرافی ہیں, کبھی PSL ہو رہے ہیں. تو ان ساری معاملات میں آپ دیکھیں گے جو ایک ٹیم آپ کو ہر ٹائم الرٹ نظر آتی ہے وہ LWMC کی ٹیم ہے. کیونکہ جہاں پہ پبلک نے گیدر ہونا ہے وہاں پہ الٹیمیٹلی لٹرنگ ہوگی, وہاں پہ کچھ نہ کچھ ایسا ہوگا, تو LWMC وہاں پہ بالکل موجود رہتی ہے. بالکل ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اگلے مورچوں پہ ہوتی ہے اور وہاں پہ وہ ڈٹ کے مقابلہ کرتی ہے شہریوں کو بہترین ماحول فراہم کرنے کے لیے. تو ان کو جی بالکل ان کی موٹیویشن کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب ہمیشہ بڑی کائنڈ رہتی ہیں اور انہیں ہر موقع پر اپریشیٹ بھی کرتی ہیں. لاسٹ ایئر بھی اچھی عید کے بعد انہوں نے اسپیشلی ورکرز کو بلا کے اپنے آفس میں ان سے ملاقات بھی کی تھی اور ایک بونس سیلری کا اعلان بھی کیا تھا. تو وی آر ویری ہوپ فل کہ اس سال ہم اس سے بھی اچھا کام کریں گے انشاءاللہ, اور اس بار بھی اپنے ورکرز کو جو ہے وہ ایک سیلری بونس کے طور پہ دیں. لوگوں کو کیا پیغام دیں گے کہ بایو ڈیگریڈیبل جو پلاسٹک بیگ ہے وہ صرف آفلس کے لیے ہے اور کسی پرپز کے لیے جی ایگزیکٹلی جی. ایک تو جیسے آپ نے کہا جی وزیر اعظم پاکستان نے جی اسپیشلی اس پہ اپریشیٹ کیا تھا, چونکہ سر جو ہے وہ پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب بھی رہ چکے ہیں, وہ تمام نیٹی گریٹیز کو جانتے ہیں, وہ اس آپریشن کی خود نگرانی بھی کر چکے ہیں. تو انہیں الٹیمیٹلی پتہ ہے, حساسیت کا بھی اندازہ ہے, لوگوں کی پلس بھی جانتے ہیں کہ لوگ اس پہ بڑے سینسٹیو ہیں اس میٹر کو لے کے. تو وہ الٹیمیٹلی گاہے بگاہے
टीमों के साथ इन टच भी रहे, उन्होंने इसको मॉनिटर भी किया। वज़ीर आला ऑफिस तो 100% हमारे साथ बिल्कुल एक्टिवली फील्ड में नज़र आया, और तमाम मिनिस्टर्स, तमाम MPA साहबान भी हमें एक्टिव नज़र आए। तो जी बिल्कुल, उसके बाद ये जो ऑफर्स के लिए बैग्स दिए जाते हैं, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है। लोग शायद इसको समटाइम्स हमें कंप्लेंट्स मिलती हैं, लोग इसको मिसयूज़ भी करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट ने ये फैसिलिटी लोगों के डोर स्टेप तक दी है। 300 के करीब कैंप्स लगाए गए थे पूरी यूनियन काउंसिल्स के अंदर। लाहौर के 274 यूनियन काउंसिल में अराउंड 300 कैंप्स हैं, बड़ी यूनियन काउंसिल में 2-2 भी लगाए गए, और वहाँ भी ये वेस्ट बैग फ्रीली अवेलेबल रखे गए हैं, ताकि कोई भी सिटीज़न जाए, अपना ID कार्ड दिखाए और बताए कि मैंने कुर्बानी करनी है, तो उसको 2 बैग्स जो है वहाँ से मिल जाते हैं। तो हमारी लोगों से यही गुजारिश है कि इन वेस्ट बैग्स को, जो बायोडिग्रेडेबल माहौल दोस्त वेस्ट बैग्स आपको दिए गए हैं, इनके अंदर ऑफल्स को बांध कर अमले के हवाले करें। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपका, मेरा घर, गली, मोहल्ला जो है वो ताफुन से पाक रहेगा, साफ़ सुथरा रहेगा। और दूसरा, लोगों से एक आपके प्रोग्राम की वसातत से हम ये भी इस पॉडकास्ट के रेफरेंस से रिक्वेस्ट करेंगे कि खुदारा अमला एक तो पहले आपके डोर स्टेप पे आएगा, हम इस पर 101% श्योर हैं। अमला आपके डोर स्टेप पे आएगा, नॉक करके आपसे ऑफर को कलेक्ट करेगा। आप इन कैंप्स पे जो आपकी यूनियन काउंसिल में लगाए गए हैं, ईद में 1-2 अयाम अभी बाकी हैं, तो तब तक लोगों के पास ये टाइम है, वो जाके ख़ुद भी वहाँ इंटीमेट कर सकते हैं कि जी हमारे यहाँ पे इतने बजे कुर्बानी है। और वहाँ के जो लोकल दरोगाज होते हैं, हमारे वर्कर्स होते हैं, वो उनके साथ आप ऑलरेडी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। खुद से डोर स्टेप पे आएंगे, आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। तीसरा ये, आप थोड़ी देर के लिए वेट कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप उसे नाली में बहा दें, आप उसे करीबी किसी बड़े ओपन ड्रेन में फेंक दें, और खुदा न खास्ता आप लाहौर की कैनाल में फेंक दें, जो कि ऐसे वाक़यात देखने को मिलते हैं। उस पर जो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है वो बड़ा एक्टिवली रोल प्ले करती है। लास्ट टाइम भी इस पर दफ़ा 144 लगाई गई थी, और इस साल भी इस पर दफ़ा 144 नाफिज कर दी जाएगी। कोई भी बंदा इस तरह के एक्ट में पकड़ा जाएगा, अल्टीमेटली उसके लिए भी एक प्रॉब्लमेटिक है। ईद का एक त्यौहार का मौका है, और लोगों के लिए भी एक परेशानी का बाइस है। तो हमारी लोगों से सिर्फ यही दरख्वास्त है कि अगर इस सारे इनिशिएटिव्स लेने के बावजूद भी कहीं पे उनको ये फ़ील होता है कि यहाँ पे उनका हमारा अमला नहीं पहुँच सका, या उनकी कुर्बानी लेट हो गई है, या कोई ऐसा, तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है जी 1139 1139 पे वो कॉल करें। विदिन 30 मिनट्स हमारा अमला आपके डोर स्टेप पे आएगा, और ऑफर्स जो है आपके घर से कलेक्ट करके लेंगे। सही सर, बहुत शुक्रिया हमारे नाज़रीन को आगाह करने का। नाज़रीन, हुकूमत अपना काम कर रही है, जैसे उमर साहब ने बताया 1139 हेल्पलाइन है, अमला अव्वल तो आएगा, ना आए आप कॉल करें। सोशल मीडिया पे LWMC के जो सोशल मीडिया पेजेस हैं उधर इन्फॉर्म करें। आपके लिए तमाम इक़दाम उठाए जा रहे हैं। अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि हुकूमत के साथ ताउन करें और माहौल साफ़ रखें। कासिम बुखारी, रेडियो पाकिस्तान, लाहौर। ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है।